قرآن میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے سورہ الاحزاب۔ اس کی ایک آیت ہے وہ اس طرح کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ You have indeed in the Prophet of God a good example for those of you who look to God and the last day and remember God always۔ یعنی اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، مگر یہ نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کے امیدوار ہوں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں۔ قرآن کی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن بھی ہے، وہ یہ کہ یہ نمونہ اور ماڈل ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ اور آخرت کے دن کے امیدوار ہوں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں۔ آیت کے مطابق ایسا نہیں ہوگا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس کو چاہے اس کو نمونہ مل جائے۔ جس شخص کو بھی پیغمبر اسلام کی زندگی سے نمونہ لینا ہو، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن کا اور اللہ کا امیدوار ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ آخرت اور اللہ کا امید پالنا اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، یہ چیزیں آدمی کو سنجیدہ بناتی ہیں، اور ایک سنجیدہ ہی آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ گہری باتوں کو پکڑ سکے اور پھر گہری باتوں کو پکڑ کر اپنی زندگی پر اپلائی کر سکے۔ عمومی طور سے اگر بات کریں تو پیغمبروں کی زندگی کے مطالعہ اور اسٹڈی کا ایک طریقہ وہ ہے جو عام طور سے مشہور ہے کہ پیغمبروں کے فضائل کو بیان کرنا، ان کے منقبت کو بیان کرنا، یعنی ان کے امپورٹنس کو بیان کرنا، ان کے گلوری کو بیان کرنا، یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بعض دفعہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن قرآن میں آپ کو جس طرح پیش کیا گیا ہے وہ اسوہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے پیغمبر اسلام میں بہترین نمونہ ہے۔ دوسری جگہ پیغمبر اسلام کے بارے میں جو کہا گیا وہ یہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ We have sent you forth as a mercy to all mankind، یعنی ہم نے تم کو تمام انسانیت کے لیے رحمت اور مرسی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ظاہر رحمت کوئی مادہ تو ہے نہیں، کوئی پدارت تو ہے نہیں، کوئی مٹیریلسٹک چیز تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو ایک مٹیریل کے طور پر انسانیت کی طرف بھیج دیا۔ تو پھر یہ رحمت کیا ہے؟ رحمت کا مطلب کہ آپ کو جو ہدایات اور گائیڈنس دیا گیا ہے اور آپ کے ذریعے سے جو مین کائنڈ کو ہدایات اور گائیڈنس دیا گیا ہے تو وہ دراصل مرسی ہے۔ تو جو لوگ اس گائیڈنس پر غور و فکر کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، تو پھر پیغمبر اسلام ان کے لیے مرسی قرار پائیں گے۔ ظاہر ہے جو لوگ پیغمبر اسلام کی زندگی سے نمونہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور یہ کہ جب ان کو نمونہ بتایا جائے تو وہ اپنی زندگی پر اپلائی نہ کریں، تو پھر قرآن کی آیت کا مطلب ان کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح قرآن میں ایک دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ For you are a sublime character، یعنی بلا شبہ تم ایک اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے ذریعہ اخلاق کی دو بڑی قسمیں بتا دی، ایک اخلاق نارمل قسم کا اخلاق اور ایک اخلاق وہ جسے قرآن میں کہا گیا اعلیٰ اخلاق۔ تو پیغمبر اسلام کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا کہ بلا شبہ تم اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے ذریعہ تمام انسانیت کو اعلیٰ اخلاق کا طریقہ بتایا، اور یہ کہ اعلیٰ اخلاق کے طریقے پر عمل کیسے کیا جائے، کس طرح کوئی شخص اعلیٰ اخلاق کے طریقے کو اپنا سکتا ہے، یہ بتایا۔ تو قرآن کی ان آیتوں پر جب غور کریں گے تو ہمیں پیغمبر اسلام کی زندگی کی اسٹڈی کا جو طریقہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی زندگی کا گہرا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات اور انسیڈنٹس پر خوب زیادہ غور و فکر کریں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا کی مستقل پالیسی کیا تھی، آپ کس موقع پہ کون سا طریقہ اپنا رہے تھے،
آپ کی زندگی کا ایک مکمل اور عام طریقہ کیا رہا، خاص طریقہ کیا رہا، اور پھر اس کو لے کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنا۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے تو قرآن کا وعدہ ہے انہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور جو لوگ ایسا نہ کریں تو بلا شبہ ان کے لیے نہ دنیا میں کامیابی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی ہے۔